بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تیسرے پارے کا 15واں رکوع ہے. سورہ آل عمران چل رہا ہے. اس رکوع کی پہلی کی آیتوں میں مباہلے کا تذکرہ تھا. اس سے پہلے مباہلے کی تعریف بتا دی گئی کہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں دو فریقوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور دلیل و حجت سے نہ مانے تو ہر فریق یہ کہہ دے کہ وہ حق پر نہیں ہے تو اللہ اس پر لعنت کرے. آخری میں یہی طے ہوا تھا. مناظرہ محادثہ دلائل وغیرہ اس کو لوگ نہیں مان رہے تھے. جب دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لانی ہے تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ان میں سے وہ سردار تھا کہ اگر ان سے مباہلہ کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. خیر اسی میں ان کی بات مان لو یعنی جزیہ دینا قبول کر لو. انہوں نے 3 باتیں پیش کی تھی. اب اسلام لاؤ یا جزیہ دے دو یا نہیں تو پھر مباہلے کے لیے تیار. وہ لوگ مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے. اسلام بھی نہیں لائے. اپنی حجتی پر قائم ہے. آخر میں جزیہ دینا قبول کر لیا. ذلت کے ساتھ ایک اشکال اس میں یہ واقعات پچھلے کے پیدا ہوتا ہے کہ عہد کرنا سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی ہے.
بعض لوگ حضور کی امت میں بھی مجرد رہ جاتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شادی نہیں کی کہ یہ نقص کیسا رہے گا ان کے اندر. علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ تم میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مِنْكُمُ الْبَاءَ، وہ لوگ شادی کرتے ہیں. جن میں استطاعت نہ ہو وہ شادی کے اہل نہیں ہے. اب بعض بزرگان دین بھی مجرد رہے، ان میں صلاحیتیں قوتیں سب کچھ تھی، لیکن ان کے نفسانی خواہشات بالکل نہیں تھے. جب آدمی کو کسی طرف میلان نہ ہو تو پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، یا اس طرح متوجہ نہیں ہو سکتا. طبعی طور پر میلان نہ ہو، نفس تقاضا بھی نہ کرے، بلکہ اس کی توجہ کسی اور طرف ہو، تو ایسے وقت میں وہ شادی کا حل نہیں ہے. تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ جو بزرگان دین نہیں کیے ہیں ان کی نفسانی میلان اس طرف نہیں تھا، ان کی خواہشات ہی ختم ہو گئی. جیسا کہ آپ ایک مرتبہ سن چکے ہیں کہ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب مغلیہ دور کے شہنشاہ گئے تو اپنے ساتھ علماء اور فضلاء کے لیے لے جاتے تھے، تو ان کی خدمت میں نظریں تحفے طوائف پیش کرتے تھے. حضرت فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو کچھ دے رہا ہے میری ضروریات کے لیے کر رہا ہے. اس وقت ایک مولوی صاحب جو ساتھ تھے بادشاہ کے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، اس میں ایک حرص و حوث بھی ہے اور مال کی خواہش بھی ہے. آپ ریاکاری کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں. تو شاہ صاحب نے اس کو جواب دیا بڑے سلیقے سے کہ میں صاحب آپ نے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا. حضور کی حدیث بالکل سچی ہے کہ آخری وقت میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، اور آپ مجھ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ میں جوان ہونا چاہیے، ورنہ حضور کی حدیث غلط ہو جائے گی، آپ ریاکاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں حدیث کا مطلب. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ دن میں یہ خواہشات پیدا ہوں تو جوان ہوں گی، پیدا ہی نہیں ہوئی بولے ہم. جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو اس کے اہل نہیں ہم لوگ. اسی طرح جن حضرات کے پاس یہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی تو شادی کے حال کیسے ہو سکتے؟ جسمانی طور پر وہ ناقص نہیں ہیں، لیکن میلان طبیعت بھی نہیں ہے، خواہشات بھی نہیں ہے. آدمی کی خواہش نہ ہو تو آدمی اس طرح متوجہ نہیں ہوتا. اگر کسی کو پیٹ بھر جائے تو غذا بھی لا کے رکھیں تو وہ کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتے، ویسے رہ جائیں گے. تو اس اعتبار سے ان پر یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام تو جب دوبارہ آئیں گے قرب قیامت، قریب قیامت سے پہلے، تو وہ تبلیغ بھی کریں گے، حضور کی خلافت کا فریضہ بھی انجام دیں گے، شادی بھی کریں گے. تو ان لوگوں کے متعلق شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے جو حضرات مجرد رہ گئے. جسمانی طور پہ کمزوری ہونا الگ ہے، پالنے کی توقع ادا نہ کرنے کی صلاحیت رہنا الگ ہے، اس کے لیے فقہی احکام بھی ہیں. لیکن وہ بزرگان دین جو بظاہر عقل نہیں کیے ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں. اس میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اب یہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے طریقے سے دعوت دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے. آپ فرما دیجیے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، کہ تم بھی مانتے ہیں اس کو، ہم بھی مانتے ہیں.
جو چیز تمہارے اور ہمارے درمیان میں ماننے میں تسلیم کرنے میں مشترک ہو اسی کلمے کی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اسی کلمے کی طرف۔ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ عبادت کے لائق تو وہی ذات معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں اور کسی کو اللہ کے ساتھ الہ نہ مانیں۔ اللہ تو ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنا لیں، کیونکہ اہل کتاب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے، کبھی اللہ بولتے کبھی اللہ کا بیٹا۔ اللہ اگر مانے، الہ مانے تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دی، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنانا ہے۔ ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ ولا نشرک، اللہ کا بیٹا مانتے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا انکار بھی نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا۔ اس شرک ایک ایسا مسئلہ ہے، کبھی کبھی اس میں سمجھنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں، شرک حقیقی کا کوئی وجود نہیں ہے کونین کے اندر۔ زمین و آسمان میں اللہ کا کوئی حقیقی شریک نہیں ہے، اللہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک کن باتوں میں ہوتا ہے، شرک بولتے کس سے؟ علماء سمجھائیں گے دیکھو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر شرک ہوتا ہے۔ خدا کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اور رب ماننا، خدا کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا۔ اللہ پیدا کرتا ہے تو یہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ رازق ہے تو یہ بھی رازق ہے، کہ خدا کی صفات میں کسی کو شریک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے تو وہ رازق حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرتا ہے تو وہ خالق حقیقی ہے۔ اب یہ بندوں میں بھی رزق دینے کی جو صلاحیت ہے یہ مجازی ہے۔ اللہ علیم ہے، بندہ بھی علیم ہے، اللہ سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، بندہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کی طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا، ایسا بولنا بھی شرک ہے۔ اور بندے کا سننا اور بندے کا جاننا یہ صفت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات میں کسی کو حقیقت میں شرک نہیں کرنا، اس شرک مجازی ہے۔ افعال میں اللہ کی کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ فاعل حقیقی ہے، بندہ جو فعل کرتا ہے اس کا فعل مجازی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ جیسا اللہ کرتا ہے بندہ بھی ویسے ہی کرتا ہے، اس یہ وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، اس کو مجازی نہیں مانے، حقیقی مانے، یہ شرک۔ آسان میں پورے کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اس میں اگر کسی شرک کر دیں حقیقی طور پر۔ اس کے علاوہ شرک نہیں ہوتا، البتہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہوتا کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ عبادت تو اللہ ہی کی جاتی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کے طرح غیر اللہ کے آگے جا کے وہی فعل کرنا، وہی طریقہ اختیار کرنا، یہ حرام، دونوں فرق ہے۔ یہ بندے کا فعل حرام ہے، کسی بندے کو بندہ سمجھ کر
ایسا عمل کرنا جو عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ شرک تو نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ اگر اس کو بھی فاعل حقیقی یا اللہ سمجھ کے کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے پاس ہندوستان اور پاکستان میں، بر صغیر میں اور حیدرآباد میں اکثر لوگ جا کے قبروں پر جو ایسے اعمال کرتے ہیں جو عبادت کی طرح ہوتے ہیں، یا کسی کے پاس جا کے ایسا عمل کرتے ہیں جو عبادت کی طرح ہوتے ہیں، تو شریعت اسی کو حرام قرار دیتی ہے، شرک نہیں بولتی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اللہ کے لیے اگر جائز ہوتا سجدہ تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جائز ہوتا تو حکم دیتا، جائز نہیں۔ اگر ناجائز عمل کرے کوئی تو یہ حرام، شرک نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو کی طرح معبود سمجھ کے کسی کی عبادت کا سجدہ کرے تو یہ معبود جان کر تو یہ شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور کو معبود بنا کے نہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کر کرے کوئی عمل ایسا تو یہ حرام ہے۔ جیسا حضور نے فرمایا کہ سجدہ جائز نہیں، حرام ہے۔ تو سجدہ تعظیمی جو بولتے وہی حرام ہے، سجدہ عبادت تو شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، جیسا کہ اہل کتاب شریک کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا بولتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے۔ یہ کفار مشرکین مکہ جو تھے کئی قسم کے بت بنا رکھے تھے کہ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، فتح دینے والا، جنگ میں کامیابی دینے والا، بارش برسانے والا، روزی دینے والا، ہلاک کرنے والا، ایسے بت بنا کے رکھے تھے۔ تو لوگ سب یہ شرک کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، تمہیں اللہ کے قائل ہونا، اللہ کے جب قائل ہیں تو اسی طرف آؤ کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ بتوں کی کریں گے، نہ کسی اور کی کریں گے، نہ اللہ کی مخلوق میں کسی کو اس قابل عبادت پرستش سمجھیں گے، اور نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے، اس کے برابر اللہ کے ٹھہرا کریں گے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم رب بنائیں گے، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے، وہی ہمارا ایک ہی رب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے اور روح گردانی کرے تو فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو اب کہہ دینا کہ تم گواہ ہو اہل کتاب، ہم تو اپنی سچی بات تمہارے سامنے پیش کر دی۔ تبلیغ کا طریقہ یہی ہے نا، اگر بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو، چلو جس میں اتفاق ہے اس میں تو آ کے تم ہم مل کے بیٹھ جائیں گے اس مسئلے میں۔ اگر تم نہیں مانتے ہیں تو ہم اپنا نقطہ نظر تو واضح کر دیے تم پر، ہم اپنا مسئلہ تو تم پر ظاہر کر دیے، ہم جس طریقے پہ ہیں تم کو سمجھا دیے، ہمارا تو یہ طریقہ ہے، اب تم مانو کہ نہ مانو، ہم تو پیش کر دیے۔ اگر تم نہیں مانتے تو کان کھول کے سن لو، ہم تو اس کے پجاری نہیں ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتے ہیں، نہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ کھول کے سن لو، ہمارا یہ مذہب یہ طریقہ ہے۔ اب تم پہ واضح ہو گیا ہے، کہیں دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا، اب گواہ بھی بن جاؤ تم بھی اَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ بولیں بھی تو وہ گواہ رہیں گے، یہ نہ بولیں گے بھی تو وہ گواہ رہیں گے۔ قیامت کے دن جب معاملہ پیش آئے گا گواہی کی، اہل کتاب آ کے گواہی دیں گے، یہ کفار مشرکین آ کے گواہی دیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ نہ بولتے بھی تو گواہ رہتے، لیکن حجت تو پوری کر دی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے
اس حدود کے اندر وہاں کا ذرہ ذرہ اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ اذان دینے والا مسلمان. اگر گواہ نہ بھی بناتے تو ہر ذرہ گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اذان دینے والا تھا، مسلمان تھا. بِأَنَّا مسلم، ذرہ ذرہ. یہ کافر خود بھی گواہی دیں گے بِأَنَّا مسلم. ہم مسلک تو تم واضح کر دیا، ہم مسلمان ہیں. دیکھ لو، اگر آتے ہیں کلمے کی طرف، تم ہمارے میں جو مشترک ہے، آؤ تم پہلے سے بھی انبیاء یہی تعلیم دیتے آئے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں. جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب کے عقائد میں ایک ہی نقطہ نظر تھا. کسی کا عقیدہ مختلف نہیں تھا. ایمانیات سب کے ایک ہی تھے، تمام انبیاء کے. اگر عقیدے میں اختلاف ہوتا، وہ نبی کچھ کہتے، یہ نبی کچھ کہتے، تو بات غلط ہو جاتی. تمام انبیاء ایک ہی عقیدے کے، ایک ہی ایمان کی، ایک ہی توحید کی دعوت دیتے ہیں. اس میں انبیاء مشرک نہیں. ابراہیم اعمال نبی کی شریعت میں رد و بدل ہوا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ اعمال بدلتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے ہم تمہارے کو اعمال کی دعوت نہیں دے رہے، عقیدے کی دعوت دے رہے. آ جاؤ، اپنا عقیدہ درست کر لو، کیونکہ نجات کا دار و مدار ہی عقیدے پر. اگر عقیدہ درست رہا، ایمان درست رہا، اعمال بھی ساتھ ساتھ کام آ جائیں گے، نجات ہوگی. عقیدہ درست رہا اور اعمال کا ڈھیر لگا کے لگا آدمی، نہیں، کوئی کام نہیں ہے. حضور فرمایا گرچہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ عقیدہ درست نہیں ہو، کچھ کام نہیں ہے. نماز روزے رکھنے والوں کے بھی اگر عقائد درست نہ ہو، نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد ہم کو دیے انبیاء کے ذریعے سے، ان عقیدوں کی رسی کو مضبوط تھامے رہنا ہے. اسی کی وجہ سے آدمی کا ایمان مضبوط رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، اور عقیدہ سلامت رہنے کی وجہ سے نجات کی امید رکھی جا سکتی ہے. اس لیے کفار، یہ مشرکین اچھے کام کرتے ہیں، لوگ تعریف بھی کرتے ہیں. تعریف کرنے کی گنجائش ہے. کوئی اچھا کام کرا تو تعریف کر دو. تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخص مومن بھی ہے، اچھا کام کیا تعریف پر، لیکن وہاں تو نجات تو ایمان پر ہے. دنیا میں اگر اچھا کام کیا جائے اور عقائد اور ایمانیت کے منافع ہو تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کافر اور مشرک کا کوئی عمل فائدہ نہیں رکھتے ہیں. ایمان نہیں ہے، اصل سرمایہ نہیں ہم کے پاس. مومن اصل سرمایہ رکھتا ہے. اعمال میں کوتاہی ہو بھی جائے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نفع دیتا ہے. ایمان کی وجہ سے نجات عطا فرمائے. اس لیے بنیادی 3 باتیں حضور نے فرما دی. اس کو سلامت رکھو اور گواہ رہ جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں. اب آگے ارشاد ہوتا ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. کمال یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، انہی سے یہ بنی اسرائیل چلے. تمام انبیاء اسی میں ہیں. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا الا کہ حضور تشریف لائے تھے. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، توریت میں اور انجیل میں، کہ انبیاء بنی اسرائیل سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے. نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں سے آئیں گے. یہ جانتے تھے وہ. نبی آخر الزمان تو بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، یہ جانتے تھے وہ، اور کتابیں پڑھتے تھے. تو وہ کہنے لگے، یہود یہ کہنے لگے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. تو عیسائی اس کے جواب میں یہ کہنے لگے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ. دونوں یہ دعوے پیش کر دیے، ابراہیم کا طریقہ ہمارا ہے. وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کی سنت ہماری ہے. قرآن کہتا ہے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ جس وقت وہ تھے تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا. تم سے صدیوں پہلے کی بات ہے. نہ توریت تھی، نہ انجیل تھی، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے. تم کہاں تھے اس وقت میں؟ تمہارا اتا پتہ بھی نہیں تھا. پھر ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتے ہو کہ ابراہیمی ہے؟
تم تو تھے نہیں، نہ کتاب تھی، نہ کتاب میں کوئی تذکرہ ہے، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئے ہیں، نازل کیے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے عقلوں میں پردے پڑ گئے ہیں؟ عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ جس وقت تم تھے نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، اس وقت تم کیسے آ گئے؟ بسا اوقات میں یہ بادشاہ کے درباری جو مصاحبین ہوتے ہیں، یہ اپنے فن کا کمال دکھا کے لطائف کے انداز میں کوئی باتیں پیش کر کے بعض باتوں کو منوا لیتے ہیں۔ چنانچہ اکبر کے دربار میں ملا دبیازہ بھی تھے اور ان کے مقابل لوگ بھی تھے۔ ایک وقت ملا دبیازہ کیا کرے، اپنے چپل کو بغل میں چھپا کے دربار میں داخل ہوئے۔ ظاہر شاہی آداب کے خلاف تھی بات، ادھر سے دیکھ لیا پیپل وغیرہ، بادشاہ مشکل میں دیا کہ ملا دبیازہ بغل میں چپل چھپا کے دربار میں داخل ہوا۔ فوری باز پرس ہوتی تھی، کیا ہے میاں یہ کیوں کی حرکت، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ جی سرکار میں نے ایسا کیا ہے، میں نے بغل میں چپل دبا کیا ہے۔ بہت خوب جناب، کیوں کرے ایسی حرکت؟ سرکار بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو شیعہ فرقہ تھا، یہ لوگ چپل چوری کیا کرتے تھے، چونکہ وہ لوگ بھی موجود تھے، ان کے نمائندے وہاں، ان پہ ایک چوٹ چلنی تھی، تو اس لیے ہم چپل اپنی حفاظت کے لیے دعویٰ کیا ہے۔ تو فوری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جناب رد عمل ہوا، سرکار اس وقت تو ہم تھے ہی نہیں، بولے جھوٹ بولا ہے، چوری کرنے کا کیا سوال، اس زمانے میں تو ہم تھے نہیں۔ ارے غلطی ہو گئی سرکار، یہ خلافت صدیق میں ایسا ہوا، ہوتے ہوتے چاروں جماعت انکار کرتے رہا۔ سرکار آپ خود بتائیے، جب یہ لوگ تھے نہیں تو ان کا وجود کب سے آیا؟ ایک رد کرتے تھے، نئے نئے فرقے جو جنم لیتے ہیں ان کا اس طرح رد کیا کرتے تھے۔ قرآن بھی وہی بول رہا ہے، کہہ رہے تم ابراہیم بول رہے ہیں، نصرانی بھی یہ بول رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی بھی ہو رہے ہیں، یہ تھے کہاں اس زمانے میں، تم کہاں تھے؟ وہ تو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، 2500 سال کا وقفہ ہے۔ نہ کتاب توریت تھی، نہ انجیل تھی، نہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت، یہ ان کے بعد آئی ہوئی چیزیں ہیں سب۔ فلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے اتنی بات سمجھانے کے لیے۔ انتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، سن لو، اب تک تو تم اس بات میں جھگڑا کرتے تھے جو تمہارے علم میں تھا، حضور تشریف لائیں گے یہ تمہارے علم میں تھا، اس کے باوجود تم جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ کوئی ہے، وہ اکیلا ہے، اس بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، اس سے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی بیوی بچے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تمہارا عقیدہ تثلیث ہے، اللہ کا بیٹا اور شریف تمہارے، ان کی بیوی بچے، قرآن سب کی نفی کر دیتا ہے۔ اب تک تم اس بارے میں جھگڑا کرتے تھے، اب جس بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، تم اس بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ جن چیزوں کے بارے میں تمہارا علم تھا تم جھگڑا کرتے تھے، اب تو جس چیز کا تم کو علم ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو متعلق کیا تم کو کیا علم، تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جس چیز کا علم، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ معلومات رہے ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، معلومات ہی نہیں ہے، آپ اس کے لیے بے تک نہیں جانتے ہیں، اس چیز کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ اس چیز میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا میدان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی دینیات کا علم رکھنے والا الیکٹرک معاملہ میں چلے جائے، الیکٹرانک والے میں چلے جائے، تو وہ یہ کہیں گے صاحب آپ کیوں تشریف لا رہے تھے، آپ کی مسند تو ادھر ہے جائیے، یہ تو میدان ہمارا ہے۔ اگر وہ لوگ ادھر آئیں گے تو کہیں گے صاحب یہ آپ کو کیا معلومات ہے، آپ جائیے لائٹ درست کیجیے، اسپیکر بنائیے، اس معاملہ میں تو کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ ہر ایک کا میدان الگ الگ ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
جس چیز کا علم ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اب رہا ایک دینی میدان ہی ایسا ہے جس میں ہر قسم کا آدمی مداخلت کرتا ہے. دینی میدان بھی ہے، تمام میدانوں کے مسلمان دینی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. الیکٹرک انجینئر بھی اس میں آتا ہے، لائٹ کا بھی، پانی کا بھی، سبھی. ایک پہلوان بھی، ایک جاہل بھی. مسجد میں سبھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سب مسلمان ہیں. کوئی بات ہو جائے تو سبھی کو ہوتی ہے، سبھی شروع کر دیتے ہیں. تمہارے میں جس چیز کا علم نہیں کیوں پھرتے؟ بقدر ضرورت آپ معلومات حاصل کر لیے ٹھیک ہے، اس کے آگے تو آپ جانتے نہیں. نمازی کی طرح کھڑے رہ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے مسائل واقف نہیں ہیں. اگر وہ بھی تو شروع جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ خود کیسے سکتے اس کے اندر کہ ہمارے علم تو اتنی حد تک ہی آگے تو جاننے والے کے پاس جانا چاہیے. روزے کے مسائل آگے کچھ اسی حد تک ہے، عقائد کے مسائل آگے کسی حد تک ہے، اعمال کے مسائل آگے تو کسی حد تک ہے. میدان تو کسی اور کا ہے، آپ اس میں آگے بڑھ نہیں سکتے. مگر مداخلت تو سبھی کرتے ہیں کیونکہ سبھی بقدر ضرورت جانتے ہیں کچھ نہ کچھ. بولے جس علم کا علم نہ ہو اس میں مت پڑھو. ان سے بھی کہا جا رہا ہے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں جس کا علم تم کو نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اچھی طرح کان کھول کے سن لو. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو ایک سیدھے راستے پر چلنے والے مسلمان تھے. حنیف کہتے ہیں ایسے راستے کو کہ گمراہی سے بچ کر منہ موڑ کر ہدایت کے راستے پر چلے. حنف کہتے ہیں ایسے راستے کو کہ گمراہی سے منہ موڑ کر ہدایت کے راستے پر چلے. اس کے مقابل میں جنف، حنف کے مقابلے میں ایک جنف ہے کہ ہدایت کے راستے سے منہ موڑ کر گمراہی کے راستے پر چلے. ولیکن کان حنیف مسلمہ، یہ تو حنیف تھے، پکے سیدھے راستے پر چلنے والے مسلمان تھے. اس کے حال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ، یہ تو ہم لوگ ہیں، تم کہاں اس کے بارے میں؟ ان کے دین کی بوباس تو ہمارے اندر ہے. وہ جس راستے پر تھے ہم اس راستے پر ہیں. تمہارے انبیاء جو راستہ بتایا تھا تم کہاں اس راستے پر؟ انبیاء نے یہ دعوت دی تھی اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت دی. تم جب تسلیس کے قائل ہو گئے، تم انہیں کو بیٹا بنا لیا. اب کہاں رہے تم؟ نہیں رہے. اب وہ یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے گناہ اپنے کندھے پر لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، علی ہمارے گناہ بھی بولے. صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے آپ کیا کرتے ہیں جناب؟ آپ بھی تو یہ بولتے ہیں نا ہمارے بزرگان جن گناہ معاف کریں گے، ہمارے نبی معاف کریں گے، شفاعت کریں گے. ارے تم میں ہم میں فرق ہے. حضور یہ فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی جو ایمان رکھ کے آیا ہے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی شفاعت کروں گا. جو مومن مسلمان نہیں ہے اس کی میں شفاعت کہاں کروں؟ حضور فرمائے میں سفارش کروں گا گناہ کی معافی کی. وہ حقوق جو اللہ کے راستے میں ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی، بندوں کے حقوق تو ادا کرنا پڑے گا، اس کا وبال تم پہ ڈالا جائے. اور تم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ لے کے وہ چڑھ گئے ہیں. ایسا تو ہوا نہیں. فرق ہے تھوڑے تھوڑے سمجھنے میں. تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، بلکہ وہ حنیف ہے، سیدھے راستے پر چلنے والے مسلمان ہیں. وما كان من المشركين، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. وہ تو سوچے چاند میرا خدا ہے، سورج میرا خدا ہے، رات میری خدا ہے، دن میرا خدا ہے. جب سب ڈوبتے چلے گئے، چاند ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، رات پہ دن غالب آ گیا، دن پہ رات غالب آ گئی، سب کو انکار کرتے کہ میرے یہ نہیں ہو سکتا. میرا خدا تو وہ ہے جس پر کوئی چیز قدرت اور غالب غلبہ حاصل نہیں کر سکتی، سب پر غالب ہے وہ. ان کا تو عقیدہ یہ تھا. تم کہاں اس عقیدے پر؟ ان اولى الناس بالله والذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. اچھی طرح سن لو، بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کی اتباع کی. جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی اس کی قربت کا حق رکھنے والے دعوے دار تو وہی ہو سکتے ہیں.
اگرچہ ان کی اولاد وہ اتباع نہ کری، وہ قربت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی اتباع نہیں کیا، اولاد ہونے کے باوجود قربت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جو ان کے قریب تو وہی لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ مسلمان بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، پہلے آ کے بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، ان کے طریقے پر نہیں تھے۔ قرآن برا ہم سے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوے دار ہیں۔ اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہمارے اس نبی پر، کیونکہ دین حنیف کا ہی راستہ بتاتے ہیں۔ یہ لوگ اس راستے پر، تم کہاں اس راستے پر؟ اور اللہ تو ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ سے ایمان والوں کو مدد کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کافر مشرک تمام مخلوق ہے، پیدا کیا ہے، روزی ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، پھلنے پھولنے کا حق ان کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، رہنے بسنے کا حق ان کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، صحت بیماری ان پر بھی آتی ہے، ان پر بھی آتی ہے، لیکن مددگار نہیں اللہ ان کا۔ اللہ ایمان والوں کو مددگار ہوا آخرت میں، دنیاوی مدد کرتا ہے، آخرت کی مدد تو صرف ایمان والوں کے لیے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان میں کی ایک جماعت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کا یہ خیال ہے، یہ چاہتی ہے اگر یہ گمراہ ہو گئے تو اچھا ہے، یہ مسلمان بھی گمراہ ہو گئے تو اچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سیدھے راستے پر سمجھتے ہیں، جبھی تو گمراہی کی امید کریں۔ گمراہ ہو جانے کا ان کو خیال بار بار آ رہا ہے، گمراہ ہو گئے تو اچھا ہے۔ وما يضلون الا انفسهم، وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو کیا گمراہ کریں گے؟ لو يضلونكم، وہ گمراہ کر دیں گے، نہیں کر سکتے گمراہ، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما يشعرون، اور احساس بھی نہیں ان کو۔ آدمی بسا اوقات باطل پر ہوتا ہے اور اپنے کو آپ حق پر سمجھتا ہے، اور ان کے باطل پر ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوں، خیال نہیں لاتے، جس چیز میں چلیں گے ضد اور ہر دمی رہ جاتی، سب دلائل وغیرہ سے ماننا چاہیے، اپنی آیات بینات سے سب ختم ہو گئے تو اب ضد باقی رہتی، ہر دمی باقی رہتی۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا؟ تم تو دیکھ چکے ہو نا، دیکھتے والے سب یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو انکار کیوں کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی نشانی ہے، مریم خود اللہ کی نشانی ہے، زکریا، یحییٰ، جتنی کتابیں آئی ہیں سب اللہ کی نشانی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، خالق کا پتہ رہتا ہے، ہر ایک میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، بارے پردہ نشین خوب ہے پردہ تیرا۔ ذرا دیکھو غور سے، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، کہ کیوں انکار کرتے اس کا؟ دیکھے والی، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اور اتنی زیادتی کرتے ہیں تم لوگ، اہل کتاب حق کو چھپا دیتے ہو، حق کو ملا دیتے ہو باطل کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور کوئی پوچھنے آیا تو توریت انجیل کی عبارتوں میں اپنی عبارتیں ملا دیتے ہیں، تاکہ سننے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ عبارت اس کی ہے، عبارت کتاب کی، کتاب کی عبارت میں کچھ اپنی عبارتیں ملا دیتے ہیں، وقت تک تمون الحق کا، اور حق کو چھپا دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اور جانتے بوجھ ایسا کرتے ہیں، وانتم تعلمون، اس حال میں تم جانتے ہو، اللہ کے احکام میں اپنے احکام کو ملا دیتے ہیں۔ جب یہ ہوئی تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا، رسول اللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے اس زمانے میں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تمہارے اس زمانے کے جو علماء تھے، جو کتاب کے جاننے والے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ حرام کو حلال کر دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے۔ پوچھتے تھے تم کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہو، فتویٰ لینے کیوں آئے ہو؟ یہ تو بولتے ہیں کہ کتاب کا کیا حکم ہے، اللہ کیا حکم ہے کتاب میں، یہ بتاؤ۔
وہ یہ کہتے تھے تم چاہتے کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ویسے تم جیسا چاہتے ہیں نا وہی حکم اس کے اندر، چھپا دیتے آپ کو، باطل کو حق کے ساتھ ملا دیتے۔ کیا ایسا نہیں کرتے تھے؟ حضور نے پوچھا وہ صحابی سے، اس زمانے کے علماء، حرام کو حلال، حلال کو حرام، اور رسول اللہ یہ تو کرتے تھے، حلال و حرام کرنے کا حق تو اللہ کو ہے، ان کو کہاں سے؟ اور اس کو تم قبول کر لیتے تھے؟ پھر یہ نہیں تو اور کیا، تم بھی تو اسی کے قائل ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ کبھی نہیں ملے، اور حق کو چھپانا نہیں، اور کبھی حقیقت کا سورج ڈوب نہیں سکتا، وہ تو طلوع ہو کے رہے گا، چمکے گا برابر، وہ گرد و غبار آ جائے صاف ہو جائے گا کرنے، حق چھپتا نہیں، باطل کی آمیزش کو قبول بھی نہیں کرتا، گوارا بھی نہیں کرتا۔ تم دنیاوی تھوڑے نفع کی خاطر ایسا کرتے ہو، اللہ جانتا ہے اور تم بھی جانتے ہو، تم جان بوجھ کے ایسی حرکت کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اب بولے آخری حربہ ہے ہمارا، مسلمان کسی ہمارے دو میں نہیں آئے، اب ایک آخری حربہ ہے کہ ٹھیک ہے ایمان لالوں کی بات کرو، ہمارا دبدبہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، ہمارا دبدبہ ہے تمام انسانوں پر، تمام انسان ہمیں سے رجوع ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی اور نصرانی نہیں تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تمام چیزوں میں اہل کتاب کا دبدبہ ہے، یہودیوں کا غلبہ تھا، یہاں تک کہ وہ بچہ مر جاتا تو کہتے ہیں یہودی بنا دیں، اتنی عقیدت مند ہو گئے تھے۔ تو کہ بولے کہ اب یہ موقع فائدہ ہو تو آخری حربہ ہے، یہ چل جائے گا ہمارا تو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب، اہل کتاب میں سے جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لا لو اس چیز پر جو نازل کی گئی ایمان والوں پر۔ کب لاؤ ایمان؟ یعنی شروع دن میں لا لو، صبح ایمان لا لو، وکفروا آخرہ، اور اس کے دن کے آخر میں انکار کرو، پہلے ایمان لا لو پھر بعد میں انکار کرو، شاید کہ یہ چیز گمراہ کر دے گی ان کو۔ بولے کہ یہ اہل کتاب تھے، یہ جان بوجھنے والے تھے، یہ لوگ ایمان لائے تھے، اب کیوں چھوڑ دے رہے ایمان؟ تو اس وقت کہہ دینا کہ مذہب غلط ہے، ہم یہ سمجھ کے لائے کہ بنی اسماعیل جو آخری نبی ہیں ان پر ایمان لانا ہے، مگر یہ بنی اسماعیل میں سے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب والی کتاب نہیں ہے جس کا قرآن میں تورات انجیل میں تذکرہ کیا گیا، یہ نبی وہ نبی نہیں ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اب خود مسلمان برداشت ہو جائیں گے، یہ جاننے بوجھنے والے ایمان لا کے پھر گئے، کچھ بات ہے اس کے اندر ضرور، جبھی تو یہ لوگ چھوڑ دیے مذہب۔ بولے یہ آخری ہر بات چلو، وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بعد میں انکار کر دو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، پھر بھی کھٹکا تھا، ایسا کرنے میں بھی لوگ جو حضور کی بات سنتے ہیں جا کے ایمان لاتے ہیں، جو حضور سے کلام سن لیتے ہیں اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلے دوسری جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، کفارہ نے مکہ ان کا استقبال کیا، بلا کے بٹھائے، کیوں آئیں کیا آئیں پوچھ لیے سو، اس کے بعد ان سے خواہش کرے ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، کبھی آپ ایک شخص ہمارے پاس مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ وہ بھی بچوں میں تفریقہ ڈال دے رہے ہیں، بیٹے باپ میں تفریقہ ڈال دے رہے ہیں، بھائی بہن میں تفریقہ ڈال دے رہے ہیں، ایک کو دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ آپ مت جائیے ان کے قریب، ہم اس لیے آگاہ کر رہے ہیں کہیں آپ میں بھی تفریقہ نہ جائے۔ اور ان کا کمال یہ ہے جس کو دیکھتے ہیں گھائل ہو جاتا ہے، جس پہ نظر کرم پڑی گھائل ہو گیا، جو ان کا قرآن سن لیا گھائل ہو گیا، گیا تھا اصلاح کرنے خود جا کے مبتلا ہو گیا۔ ہم آپ کو باخبر کرتے ہیں۔ طفیل دوسی کہتے ہیں میں بہت احتیاط سے رہا مکے میں چلنے، تاکہ میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہی نہ ہو، اور کوئی آواز ان کی میرے کان میں نہ جائے، میں رو لیا تھا کانوں میں۔ ایک مرتبہ میں صبح کے وقت کعبے کے پاس اندر داخل ہوا طواف کرنے کے لیے، میں جیسا داخل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی عبادت کر رہے،
مجھے ان کی عبادت کا انداز اتنا پسند آیا، میں نے ایسی عبادت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب قرآن پڑھتے تو ایسی دلربا آواز میں قرآن پڑھتے، ایک ایک کلمہ دل میں اتر جا رہا تھا۔ میں تو ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کیا، اب میں ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ نکلے کعبے سے گھر کی طرف جانے، میں پیچھے پیچھے ہوگا، میں پیچھے پیچھے ہوگا۔ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو میں آواز دیا، آپ کیا بات بتاتے ہیں ذرا بتا دیں۔ حضور نے چند نصیحتیں کی، میں ملا ہاتھ بڑا یہ مان لیا۔ تو ان لوگوں کو بڑا ڈر تھا کہ جو جاتا ہے گھائل ہو جاتا ہے، ہم آخری چال چل رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اے اہل کتاب جو اس مہم پر تم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، کسی کی بات نہیں ماننا سوائے اپنے دین والے کی بات ماننا۔ اہل کتاب کے جو علماء ہیں انہی کی بات ماننا، تم دوسروں کی بات سننا ہی نہیں، سنیں گے تو پھر ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، سے اپنے ہی لوگوں کی بات ماننا، ان کی طرف جانا نہیں۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت، ہدایت کا دینا یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا رہتا ہے، کان میں اگر انہیں ڈھکن لگا کے بھی چلے جائے، اللہ اس کے دل میں ہدایت کو اتار دیتا ہے، بچ نہیں سکتا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تم کو سمجھاتے تھے جو نعمتیں تم کو اہل کتاب اللہ نے دی ہیں وہ کسی اور قوم کو دی ہی نہیں اللہ نے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، جو تم کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی۔ اور ایک بات بھی سن لو، کہیں ایسا خیال نہیں آ جائے تمہارے کہ اللہ کے پاس مقبول بندے تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہوں، ہرگز نہیں۔ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری بات سنے گا اللہ۔ تین باتیں ان کو ذہن نشین کرا دیں کہ تم کسی کی بات نہیں سننا سوائے اپنے عالم کے۔ آج دنیا میں مسئلے کی جھگڑوں میں تو یہ ہو رہا نا، کوئی کسی کا فالوور ہے تو انہیں اپنے اسے جا کے ملتا ہے، دوسرا اگر کو بولے ہرگز یقین نہیں کرتا، اسی کی بات ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جاننے والے بھی کچھ ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ ہمارے پاس یہ موسیٰ خالد ایکسپورٹ سے کتاب چھپی تھی، ہمارے عبدالقدیر صاحب صدیقی صاحب آندھرا پردیش کے مختلف گاؤں ڈسٹرکوں پر پھر تو کتاب تقسیم کر رہے تھے، تو رائل سیما وغیرہ جب چلے گئے اور کتاب کو پیش کرے تو لوگ بولے یہ کیا کتاب ہے، ہم سمجھ نہیں آ رہی، اس پہ تقریر ہوتی کسی کی، ہم جس علماء کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، لہذا کتاب لے جائیں۔ یہ تو جامع نظامی کتاب ہے، اس پہ ہونا تھا کسی تقریر شمالی لوگوں میں سے کسی کو، تو ہم یہ کتاب کو نہیں مانتے۔ تو یہی ہو رہا ہے نا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہرگز ایمان نہیں لینا کسی کی بات نہیں سننا سوائے اپنے عالم۔ ارے دیکھو تو صحیح بات کیا ہے اس کے اندر۔ حضور سفر کہا جا رہا ہے کہ میرے بھی فرما دی جائے تو اللہ کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کے ہاتھ میں فضل کا ہے، ہدایت اور فضیلت تو اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں وسعت ہے، اس کی آدمی کچھ نہیں دے سکتا۔ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عالم دین بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دنیا دار بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک دنیا دار کا بیٹا دنیا دار ہی رہتا، کبھی دین کے میدان میں قدم نہیں رکھتا، اور دیندار کا بیٹا دیندار ہی رہتا، کبھی دنیا کے میدان میں قدم نہیں رکھتا۔ مگر ایسا تو نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں فضل، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت کا علم رکھنے والا ہے، اس کی رحمت مخصوص ہے۔ من یشاء، بعض رحمت خاص ہے اللہ کی، من یشاء جس کو چاہتا دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تعمر بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے
بعض تو وہ ہے جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، خزانوں کے ڈھیر رکھے جاتے ہیں، ذرا برابر کبھی نہیں کرتے، یقین طاری اور دین ایک پورا ادا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جہاں اگر ایمان نہ بھی رکھتا ہو تو ان کے عمل کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا، اور بعض اس میں سے وہ ہے اگر ان کو ایک دینار بھی رکھا جائے تو ادا نہیں کرے گی، واپس نہیں دے گی، ڈبانے کی کوشش کرے گی۔ بعض تو وہ ہیں اگر ڈھیر بھی رکھا دیں ایک ذرہ برابر کبھی نہیں کریں گے۔ بعض وہ ہیں اگر ایک دینار بھی رکھائیں گے تو ہرگز ادا نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، جب تک کہ آپ ان کے سر پر سوار نہ ہو جائیں۔ ہماری چیز واپس کرو، ہماری چیز واپس کرو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اور جو ادا نہیں کرتے ان کا یہ خیال تھا کہ ان جاہلوں کا مال مارنے کی ہم کو اجازت ہے، ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تو ایسی اجازت نہیں دیتا، کسی کی حق مارو، کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اپنے عہود کو پورا کرو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ معاہدے میں اور وعدے میں فرق ہے۔ معاہدے کے لیے دو فریق کا ہونا ضروری ہے، ایک فریق معاہدہ کرتا ہے، اس سے دوسرا قبول کرتا ہے، معاہدہ آپس میں ایک دوسرے میں۔ معاہدے میں دو کے بغیر معاہدہ نہیں ہوتا۔ کس سے معاہدہ کرے گا وہ؟ کوئی بیچنے والا، کوئی خریدنے والا، معاہدہ کہتے ہیں اسے، کوئی لینے والا، کوئی دینے والا۔ تو دو فریق کے بغیر معاہدہ وجود میں نہیں آتا۔ وعدے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وعدے کے لیے دو فریق کی ضرورت نہیں ہے، ایک فریق اپنی طرف سے وعدہ کر لیتا، طلبہ نہیں ہوتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کل 10 روپے دے دیں، دوسرے فریق کا اس میں کوئی شمولیت نہیں، میں آپ سے کل ملاقات کروں، یہ وعدہ ہے۔ اور وہ معاہدہ ہے جہاں دو فریق ہوتے ہیں، لیکن سزا دونوں کی خلاف ورزی کی ایک ہی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی بھی سزا وہی ہے جو وعدے کی خلاف ورزی کی سزا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کی سزا بھی وہی ہے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو چھن ٹکوں قسموں پر، اللہ کے معاہدہ، اللہ سے جو عہد و پیمان کو بیچ دیتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس تاجر کی تجارت میں کوئی برکت نہیں ہوگی جو قسم کھا کے اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کے معاہدوں کو چھن ٹکوں پر بیچ دیے، اللہ سے جو معاہدہ کیے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پہلی سزا ہے معاہدے کے پورا نہ کرنے والے اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے پہلی سزا یہ ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہ اللہ، دوسری سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ اللہ ذرہ برابر گفتگو نہیں کرے گا ان سے۔ جب اللہ ہی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بات نہ کرنے کی سزا کا تو مزہ ان سے پوچھو جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جنگ میں حاضر نہیں ہوئی۔ جب حضور تشریف لائے تو سوچا کہ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور حضور مطلع بھی ہو جاتے ہیں ہماری جھوٹ پر، بات صاف صاف بتا دو، میرا باقی بھی بچوں نے مجھے آنے نہیں دیا۔ پھر کیا جائے؟ حضور نے فرما دیے جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی برات نازل نہیں کرے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ صحابی اپنے آپ کو باندھ لے کے ستون سے کھڑے ہو گئے۔ حضور فرمایا کوئی ان سے بات نہیں کرنا، ایک حکم نافذ کر دیا انہوں نے کہ ان سے کوئی بات نہ کرے۔ مدینے کی گلی کوچوں میں پھرتے تھے، کوئی ان کو سلام کرام کرنے والا نہ ہوتا تھا، ان کا بھائی بازو سے گزر جاتا تھا ایسا جیسا کہ پہچانتے ہیں، مکوں کی طرح یہ پھرا کرتے تھے۔ گھر میں گئے، حضور کا ایک فرمانا بیوی علیحدہ ہو جائے بات نہ کرے، میں کہ چلے گی، نہ گھر میں نہ شہر میں نہ گلی کوچوں میں نہ چھتوں پر، وہ دوڑتے پھرتے کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں، پاگل ہو جائے آدمی کوئی بات آ جائے۔ قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے
میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا. حدیٰ ولا ينظر الیہم، میں ان کو دیکھوں گا تک بھی نہیں، نظر کرم بھی نہیں ڈالوں گا قیامت کی. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک و صاف کروں گا، غلاظت میں رہنے دو اسی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے دردناک عذاب. یہ سب ایمان نہیں رکھنے والوں کے لیے. معاہدے کی خلاف ورزی مومن بھی کرتا ہے، وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، مگر یہ سب کافروں کی سزا ہے اس کے لیے جو اللہ سے. لیکن وعدہ خلافی تو گناہ ہے، ہمیں ہمیشہ وعدے کی پابندی کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے، ایک شخص سے وعدہ کر لی، انہیں اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہری، میں بھی آتا ہوں. چلے گا نہیں ہے تو حضور 3 دن تک وہاں کھڑے تھے. جب اس کو یاد آیا 3 دن کے بعد، ارے میں ان کو ٹھہرا کے آیا تھا. اور اس کا بھی ایمان دیکھو، وہ ایسے شخص نہیں ہے بات بولنے کے بعد وہاں سے چلے جائے، ممکن ہو وہیں کھڑے ہوں گے. 3 دن ہوگا، یاد آیا تو بولے وہ وہیں ہوں گے. میں ان سے وعدہ کرا تھا، جب پہنچا تو حضور بدستور کھڑے تھے، بھائی تم نے مجھے 3 دن سے کھڑا کر دیا. یہ ہے بات. وہ لوگ اللہ سے جو معاہد کیے، انبیاء سے جو کیے، خلاف ورزی کیے، اللہ تعالیٰ ان کو 5 سزاؤں کا اعلان قرآن میں کر دیا. دردناک عذاب بھی دوں گا ان کو، فرمایا اللہ. بات بھی نہیں کروں گا، نظر رحمت سے بھی نہیں ڈالوں گا، اور ان کو پاک صاف بھی نہیں کروں گا. وہ خباثت میں، گندگی میں، غلاظت میں پڑے رہیں گے، ان کے دل اسی میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو قبول فرما دے، اور اس میں جو کچھ لفظ ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے. انشاءاللہ یہاں تک لا کے چھوڑ دیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہوگا. ایمان تازہ کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بزرگان دین کی تو واقعات سنتے آ رہے ہیں، جس میں کوئی سبق اور نصیحت ہوتی ہے ہمارے لیے، اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امتوں میں سے چند لوگوں کو بڑے بڑے مراتب اور مناصب میں فائز کرتا ہے، اور ان کو کچھ اختیارات بھی دے دیتا ہے. جمعہ کا دن تھا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. اس زمانے میں لوگوں کی عادت تھی جمعہ کی نماز کے لیے فجر کے ساتھ ہی چلے جا رہے، بہت اہتمام کرتے تھے. ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے امام ہیں. وہ فرماتے کہ دین میں سب سے پہلی بدعت جو رائج ہوئی وہ یہی ہے کہ لوگ جمعہ کو دیر سے جانا شروع کریں. پہلی بدعت ہے، ورنہ صبح صبح چلے آتے، جلدی چلے آتے. ہم دیکھے ہیں مکہ مسجد کے صفوں میں جو لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے وہ 10-11 بجے سے ہی جا کے بیٹھ جاتے، 9 بجے سے اہتمام کر لیتے جمعہ کا، 9-10 بجے چلے آتے. حالانکہ گھر بازو ہوتا ان کا. عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے برسوں دیکھا، ان کے صاحبزادے کو وہ مکہ مسجد میں 10-11 بجے چلے. اور ایسے کئی افراد آتے ہیں جو ابتدا سے ہی آ کے جمعہ کے اہتمام میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ حضرت سال بھی جا کے بیٹھ گئے، ان کی شخص سیدھے جاری نظر پڑی، ایک خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا جس کا چہرہ چمک رہا ہے. جب یہ متوجہ ہو تو وہ بھی متوجہ ہو کے ان کے قریب آ گئے، آ کے بولا السلام علیکم یا سہل. بولا انہوں اور پریشان ہو گئے کہ میں اس سے واقف بھی نہیں ہوں، یہ میرا نام لے کے سلام کر رہا. میں جواب دے دیا، بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے طہارت کا غلبہ ہوا. وہ نہیں ہوتا مگر ایسا ہو گیا. میں پریشان تھا، اب صفوں میں سے اٹھ کے جاؤں گا تو جگہ نہیں ملی. واپس آنے کے لیے جگہ چلے آئی، اور طہارت کا غلبہ بھی ایسے حالت میں عبادت کرنا مکروہ ہے. وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہو کے بولا سہل کہ تم کو طہارت کا تقاضا ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات میں بولا ہاں تھا، کہ چادر میرے اوپر ڈال دی. جو ہی چادر میرے اوپر اڑائی گئی میں اپنے آپ کو کسی اور مقام پہ پایا.
مسجد کے صفوں میں نہیں تھا میں، اور یہ کشادہ بڑے دروازے والے گھر کے اندر میں داخل ہو گیا. وہاں سامنے طہارت خانے تھے اور توال وغیرہ سب تھی، وضو خانے تھے. پھر پہنچنے کے بعد وہاں پہ اپنی طہارت سے فارغ ہو گیا، غسل کر لیا، وضو کر لیا، اور اس سے پوچھا مجھ سے کیا تم اپنی چیزوں سے فارغ ہو گئے؟ تو میں بولا ہاں فارغ ہو چکا ہوں. وہ شخص نے میری اوپر سے چادر اٹھا لی. میں دیکھا تو پھر مسجد کے اندر ہی موجود تھا. سال فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا رہا، وہاں سے گیا نہیں، اور جب چادر اڑائی گئی تو میں جا کے اپنی تمام چیزوں سے فارغ ہو کے آ گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، نماز پڑھ لی. میں ان سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے آپ، یہ معاملہ ہے کیا ہوا؟ میں ایسی صورتحال پیش آئی. آؤ میرے ساتھ. مسجد سے باہر نکلے، تھوڑے قدم چلے گئے تھے، وہی بے نیز گھر آ گئے. اسی بڑے گیٹ کے اندر ہم داخل ہو گئے. وہاں طہارت خانہ تھا، عمدہ شاندار لباس رکھا ہوا تھا، توال وغیرہ سب چیزیں تھیں. بس دیکھ لیا کہ وہی چیزیں ہیں. تم یہی آئے تھے نا؟ بلکہ اس نے پوچھا. اس نے کہا کہ میں یہی آیا. ہاں وہی مقام ہے دیکھ لو، تم چاہتے تھے دیکھ لیے. ہاں دیکھ لیے. اس کے بعد کچھ دیر پہ مجھ پر ایسا معلوم ہوگا، کوئی غلوبی اس جاری ہوا. جب آنکھ کھلی تو وہ شخص تھا نا، وہ گھر تھا نا، وہ میرا سب ختم تھا، میں اکیلا کھڑا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تصرفات اور اختیارات دے دیتے ہیں مساوات. مخلوق کی حایت روی اس طرح بھی کرتے ہیں. یہ تو حضور کے غلام ہیں، چونکہ اب یہ رجب کا مہینہ ہے، شب معراج کا موقع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے آسمانوں پر عرش الہی کے پرے جا کے بھی آ گئے. جیسا کہ روایتوں میں زنجیر بدستور ہلتی رہی. آپ وضو کر کے گئے تو وضو کرتے وقت میں پانی اگر اپنے اعضاء سے نکل ہوا پانی بہتے رہتا ہے، تو پانی بھی بہ رہا تھا کہتے ہیں جیسا کہ کوئی وضو کر رہا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کتنے صدیاں لگے اس میں کسی کو اندازہ نہیں ہے. حضور کے جانے آنے میں کتنی صدیاں لگے معلوم نہیں. وقت جہاں کا وہیں کو ہوا تھا. کتنی صدیوں میں سفر طے ہوا، واپس آئے، کسی کو کچھ خبر بھی نہیں. تو حضور کو اللہ نے یہ ملکہ یہ اختیار عطا فرمایا تھا، جبکہ حضور کے غلام کو ایسے تصرفات میں رکھنے میں اللہ نے ان کو قدرت عطا کی رکھی ہے کہ لوگوں کی مخلوقات کی ضروریات کو پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کو اختیار دیتا ہے. یہ تو حضور اکرم سید الانبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا کمالات دیا تھا، تمام انبیاء سے بڑھ کر دیا. ایسی معراج بھی کسی نبی کو ایسی معراج عطا نہیں ہوئی. حضور تشریف بھی لے گئے بھی اور آئے بھی، اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے، تمام چیزوں کا مشاہدہ بھی کی. اللہ نے آپ کو یہ اختیار قدرت عطا کی. حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور کے غلاموں کے واقعات پڑھنے سے ان واقعات پر ایمان لانا اور ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جو مادی ترقی انسانوں کو عطا کی ہے، بہت سارے دینی مسائل کو اور خرق عادات چیزوں کو اس سے سمجھنے میں بڑی مدد ملی. یہ حالانکہ انسان کا کمال ہے. ادھر کھٹکا دباتے ہی ہزاروں میل کرنٹ جاری ہو جاتا، وہاں پہنچ جاتا. صرف کھٹکا دباتے مادی ہے، پھر بھی روحانی چیز سے اس سے زیادہ کہیں اونچی ہے. ادھر کسی کی نظر کا کھٹکا پڑا، سب کھل گیا، سینہ روشن ہوگا، مدارج بلند ہوگا. اس سے سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے. ان واقعات کو پڑھتے اور سمجھتے رہنا، جس سے سینہ بھی کشادہ ہوتا ہے، ذہن بھی وسیع ہوتا ہے، اور حالات اور علم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.